علی ظفر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہم حضور یہ بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک تو چلیں یہ جو فیصلہ کل کا آیا کہ پہلا قطرہ آپ سمجھ سکتے ہیں بارش کا پی ٹی آئی کے حوالے سے, اب اس سے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ کیا اس کا فائدہ ہوگا, کیا جیل کے اندر ہی اوپن ٹرائل ہوگا یا کچھ اور ساتھ ساتھ آپ کتنے مطمئن ہیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ سے جو انصاف کی توقع ہے آپ کو وہ کہاں تک پوری ہو سکتی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ دی ناٹ لیسٹ, کل آپ کہہ رہے تھے ایک پریس ٹاک میں آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے جلسوں کا آغاز کے پی کے سے کر رہے ہیں, کوئی یقین دہانی ہے یا کیا سلسلہ ہے, ان پہ ذرا پلیز آپ کا ٹیک. سب سے پہلے تو آپ کا وہ جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب دیتا ہوں, جس میں آپ نے یہ پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ آپ کو پورا اعتماد ہے کہ وہ انصاف کریں گے. تو اس کا تو بڑا آسان جواب ہے کہ 100% اعتماد ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو پٹیشن فائل کی تھی اس پہ نوٹسز بھی ہو گئے اور اس کو عدالت نے کہا ہے کہ وہ رجسٹرار فکس کریں گے. سو وہ کیس اتنا مضبوط ہے, اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورا کرتے ہوئے سپریم کورٹ اپنا آرڈر فرمائے گا. ہم اب نیچے سے ہوتے ہوئے فائنل اتھارٹی کے پاس آ گئے ہیں. فائنل اتھارٹی ہماری آئین میں سپریم کورٹ ہی ہے اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کو سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا دوسرے سوال کا. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو کل کا کیس تھا اس کی کیا ایلیمنٹس ہیں, اس میں کیا ہوگا. بیسیکلی یہ کیس اس میں ریکویسٹ کی تھیں عدالت سے. ایک تو یہ تھی کہ جو جج صاحب ہیں وہ ان کو چونکہ نوٹیفائی غلط کیا گیا تھا اس لیے ان کو یہ سماعت کرنے سے روکا جائے. یہ والی جو ریکویسٹ تھی یہ عدالت نے مسترد کر دی اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب جو ٹرائی کر رہے ہیں ان کی نوٹیفیکیشن درست ہے. ہو سکتا ہے جب وہ فائنل آرڈر آئے تو ہم اس کے خلاف عدالت سپریم کورٹ میں جائیں اس کے خلاف, لیکن وہ بہرحال بات کی بات ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ تھا کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی عدالت سے کہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے اور جیل میں ہو رہا ہے یہ درست نہیں, یہ آئین کے مطابق نہیں ہے, اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جائے جتنی پروسیڈنگز ہیں. اس کے بارے میں ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ پروسیڈنگز واقعی چونکہ اس میں پروسیجر جو تھا ریکوائرڈ پروسیجر تھا وہ نہیں فالو کیا گیا, اس لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہم کالعدم قرار دیتے ہیں اور از سر نو پروسیڈنگز شروع کی جائیں. لیکن اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک جیل ٹرائل کا تعلق ہے یا جہاں تک ان کیمرہ ٹرائل کا تعلق ہے تو وہ آپ ریکوائرمنٹس دیکھتے ہوئے وہ آپ اگر وہ پوری ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس تو آپ کر سکتے ہیں جیل ٹرائل بھی اور ان کیمرہ ٹرائل بھی. تو اب اس کی امپورٹنس یہ ہے اس عدالت اس ججمنٹ کی, نمبر 1 امپورٹنس یہ ہے کہ جتنی کارروائی ہوئی وہ کالعدم قرار دے دی گئی اور دوبارہ سے معاملات شروع ہوں گے. اور دوسری اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر ان کیمرہ پروسیڈنگز کرنی ہیں, جیل میں تو شاید وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کیمرہ پروسیڈنگز کرنی ہیں تو پھر وہ وجہ دیں گے اور وجہ جو ہے وہ اس وجہ کو بھی چیلنج کیا جائے گا, کیونکہ وجہ جو ہے وہ ایک ویلڈ وجہ ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ کسی بھی وجہ سے ان کیمرہ کر لیں. تو ابھی ٹیکنیکلی جب تک وہ آرڈر نہیں آتا, یہ اگر جیل ٹرائل ہوتی بھی ہے تو ان کیمرہ نہیں ہوگی, وہ اوپن ہوگی, یعنی کہ اس میں شفافیت ہوگی, میڈیا بھی آ سکے گا, پبلک بھی دیکھ سکے گی اور سمجھ سکے گی کہ کیا ہو رہا ہے, تاکہ وہ جو میڈیا ٹرائل صاحب کیا ہوا تھا سٹارٹ وہ ختم ہو جائے گا اور ایک اوتھینٹک لوگوں کو سمجھ آئے گی سامنے کہ کیا شواہد آ رہے ہیں, کیا ایویڈنس ہے, کیا کیس ہے. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے کل کے کیس کی جو ہوا. اور آپ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا جو جلسے جلوس ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. بالکل ہو جائیں گے. آرٹیکل ہمارا جو ہے آئین کا وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب الیکشن شیڈ اناؤنس ہو گیا ہے, سپریم کورٹ کی اتنی اہم ججمنٹ آ گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فروری میں الیکشنز ہوں گے, تو اس کے بعد الیکشن شیڈیول آنے والا ہے اور الیکشن شیڈیول جب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے ان کو اپنی الیکشننگ کا, ان کو اپنے جلسے جلوس کا, ان کے لیڈراز, ان کو جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جا کے اپنی
اپنے لوگوں کو عوام سے ملنے کا یہ سارا حق ہے، تو اس کے لیے ہم شروع کر دیں گے الیکشننگ. بالکل پشاور سے عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ پشاور سے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ پورے پاکستان میں پھیلے گی. اور اگر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہوئی تو یقینی طور پہ پھر ہمیں دوبارہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. لیکن فی الحال آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ بھی دیا ہے کہ آپ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، کسی قسم کی آپ جلسے جلوس میں پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. تو اب اسی ججمنٹ کے تحت، اسی آرڈر کے تحت ہم نے پشاور سے فیصلہ کیا ہے کہ شروع کریں گے جلسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب، یقیناً سپریم کورٹ پر اعتماد کرنے کے علاوہ ہمارے پاس راستہ ہی کیا ہے؟ 180 سے 200 مقدمات ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب پر، انہیں ضمانت نہیں ملتی. وہ اپنی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کا مقدمہ درج نہیں کر سکتے. پرویز الہی 20 دفعہ گرفتار ہوتے ہیں، 20 دفعہ ضمانت مل جاتی ہے، رہا نہیں کرتے. جو بندہ پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پارٹی پہ جاتا ہے، صداقت ہو، عثمان ڈار ہو، علی امان ہو، ان کے مقدمات نہ عدالت میں چلتے ہیں، نہ پولیس ان کے گھر جاتی ہے. آج اسد عمر کا بھی کیس واپس لے لیا. کیا آئین اور قانون واقعی ہے یا میں تھوڑا سا جو کچھ مدہوشی میں ہوں؟ جی، آپ نے جو اگزامپلز دیے اس سے تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیا آئین اور قانون اس وقت قائم ہے، اور کیا یہ جو رول آف لا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی سلوک ہوگا، ہر ایک کے لیے قانون ایک ہی ہے، کیا نظام وہ واقعی ہی ہمارا ملک میں ہے کہ نہیں؟ آپ بالکل سوال یہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں نے میری جو یقین ہے میرا، اور جس کی میں نے جواب دیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب تک عدالتیں قائم ہیں ہماری، جب تک عدالتیں فنکشن کر رہی ہیں، جب تک سپریم کورٹ ہے، تو یہ جو وائلیشنز ہیں رول آف لا کی، یہ جو رول آف لا کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوگا. آپ کے والد بھی علی صاحب، میں روک رہا ہوں، بہت بڑے نام تھے وکالت میں، آپ کا بھی بہت بڑا نام ہے. مجھے یہ بتائیں، جب ہائی کورٹ کے جج کو یہ کہنا پڑ جائے کہ میں جتنی مرضی ضمانتیں دے دوں آپ کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور جاؤ جا کے پریس کانفرنس کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک اس فکرے کی. میں پتہ نہیں جنگل میں رہ رہا ہوں آج کل، یہ اب نارمل ہو چکا ہوں. جی دیکھیں، وہ ایک فکرہ ضرور، آبزرویشن یا ایک فکرہ کہہ لیں آپ، ایک سماعت کے دوران ہم سننے میں آیا تھا ایک جج صاحب کی طرف سے. میرا خیال ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹریشن کا اظہار تھا یا غصے کا اظہار تھا، اور وہ وہی سینٹیمنٹ میرا خیال ہے عدالت نے اس کا ذکر کیا تھا جو سینٹیمنٹ آپ نے دہرایا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس سنا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ 14 مئی کو پاکستان میں الیکشنز ہونے چاہیے، اور وہ امید تھی سب کی کہ وہ 14 مئی کو اس ججمنٹ کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور پنجاب اور کے پی کے میں، کم از کم پنجاب میں الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن وہ نہیں ہوا. تب سے ایک طرح فرسٹریشن سی نظر آ رہی تھی کہ شاید یہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ نہیں مانے جا رہے، اور اس کی وجہ سے جس میں ایک نا امیدی سی پیدا ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے یہ جو آبزرویشن تھی یہ اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں. اس کے علاوہ ایک اور انسٹنس بھی میں آپ کو بتاؤں جس کی وجہ سے شاید یہ آبزرویشن آئی. پرویز الہی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ کیس بھی میں نے ہی کیا تھا جس کے اندر ہائی کورٹ سنگل جج اور ہائی کورٹ ڈویژن بینچ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ اریسٹ نہیں کریں گے پرویز الہی صاحب کو، کسی صورت میں اریسٹ نہیں کریں گے جب تک وہ ایک پروسیس نہ فالو ہو، اور روک دیا تھا کیونکہ ان کے خلاف ایک کے بعد 2 کے بعد 10-12 ایف آئی آرز ہو رہی تھیں. وہ ایک ایف آئی آر سے بیل کرا کے نکل رہے تھے تو ان کو دوسرے میں اریسٹ کر لیا تھا. تو ہائی کورٹ نے کہا ہم اس پہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اور ایک آرڈر فرما دیا. لیکن وہ آرڈر جب آیا اس کے بعد وہ باہر نکلے تو ہم سب نے دیکھا کہ ان کو پھر پولیس پکڑ کے لے گئی اور اسلام آباد لے آئی، اور ابھی تک وہ جیل میں ہی ہیں. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے فرسٹریشن کا
جس کی وجہ سے شاید وہ آبزرویشن آئی ہو.